ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ ایک دن میں وزیر اعظم کے دو خصوصی معاونین کے استعفے جو ہیں مشکلات میں گھری حکومت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں۔ یہ دونوں استعفے دوہری شہریت کے معاملے پر بڑھتی تنقید کا نتیجہ ہیں یا پھر ان کی وجہ جو ہے مبینہ اسکینڈلز ہیں؟ ایک بڑا بنیادی سوال ہے جس پر قیاس آرائیاں زوروں سے ہیں۔ جس طرح سے وطن عزیز میں دوہری شہریت کے حامل پاکستانیوں کو متنازع بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ بھی ہمارے رویوں پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ زندہ قومیں جو ہوتی ہیں بشمول ترقی یافتہ ترین ممالک، ان کی وہ اس بات کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں کہ دنیا بھر سے قابل ترین اور باصلاحیت افراد کو اپنے ہاں پرکشش شرائط پر کھینچ کر لائیں، اور ہمارے ہاں اگر دیار غیر سے کوئی بھولا بھٹکا کامیاب پاکستانی آ بھی جاتا ہے تو اس کے لیے زندگی جو ہے ہم اور آپ کتنی تلخ کر دیتے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہو رہا ہوگا۔ لیکن حکومت کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جی معاملہ دوہری شہریت سے زیادہ ان مبینہ بے ضابطگیوں کا تھا جو ان دونوں خصوصی معاونین سے سرزد ہوئیں۔ حقیقت سرکاری طور پر اگر سامنے آ جاتی ہے تو اس سے جو ہے قیاس آرائیوں کا سلسلہ تھمے گا اور اچھی ہوگی یہ بات۔ دوسرا معاملہ جو ہے آج کل بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ شہ سرخیوں میں وہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے درمیان بڑھتی قربتوں کا، رابطوں کا۔ ایک بار پھر بڑے زور و شور سے ان امکانات پر بحث ہو رہی ہے کہ کیا واقعی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی حزب منشا میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا واقعی حزب اختلاف کے تلوں میں تیل ہے کہ وہ حکومت کے لیے کوئی مؤثر چیلنج بن جائے؟ اور ایک سوال ان سوالوں سے بھی بڑا ہے، اور وہ یہ کہ اگر واقعی تحریک چل بھی گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ بارہا کے آزمائے ہوئے بازو کچھ نیا کر دکھانے کی قوت رکھتے ہیں؟ آج انہی سوالوں پر بات ہوگی۔ جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں بڑے تین معتبر نام ہیں تجزیہ کاروں کے۔ کراچی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے محترم جبار خٹک صاحب نے، عوامی آواز گروپ کے یہ چیف ایڈیٹر ہیں۔ بہت شکریہ خٹک صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہمارے ساتھ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سعید قاضی صاحب، یہ معروف تجزیہ کار ہیں، لاہور سے ہمارے ساتھ لائیو ویو کے اوپر ہوں گے۔ اور ہما بقائی صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اکیڈمیا سے بھی تعلق ہے، تجزیہ کار بھی ہیں، مضامین بھی لکھتی ہیں، اسکائپ سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ جی میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جبار خٹک صاحب آپ کی اجازت سے میرے خیال میں پنجاب میں زیادہ خبریں ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو ہم سعید قاضی صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ سعید قاضی صاحب، یہ جو خصوصی معاونین کے استعفوں کی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ دوہری شہریت ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ جی نہیں، معاملات کچھ اور بھی تھے جی، اور بڑے عرصے سے جو ظفر مرزا صاحب کے حوالے سے تو بہت سی باتیں سامنے بھی آ رہی تھیں، اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے کراچی بیس جو چیف ڈرگ انسپیکٹر ہیں ان کی کچھ شکایتیں تھیں جب وہ موجود تھے، بعد ازاں انہیں بھی نکال دیا گیا ایک عجیب فونی چارجز پر، تو اس میں یہ بہت سے سوالات تھے، کیونکہ جو شکایات کراچی سے اس وقت کے چیف ڈرگ انسپیکٹر کی طرف سے آئی تھیں وہ کافی قابل غور تھیں۔ ایک تو را میٹیریلز کی درآمد جو انڈیا سے ہو رہی تھی اس میں اوور انوائسنگ مبینہ، اس کے علاوہ ادویات کی پرائسنگ کے حوالے سے تھا، اور اس کی جو پوٹینسی ہے وہ مجھے پتہ چلا، میرے لیے بھی حیرت کی بات تھی، مجھے ایک ماہر نے بتایا کہ اگر پوٹینسی ڈبل ہو جائے تو کاسٹ آف پروڈکشن دوائی کی یہ نہیں بڑھتی، مگر وہ بھی الاؤ کیا گیا۔ لیٹلی یہ جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ پرائسز جو بڑھانے کا اختیار ڈرگ کمپنیز یا جو پروڈیوسرز ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے، اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ وہ میٹنگ کے منٹ سے مبینہ طور پر اڑا ہی دیا گیا۔ تو یہ بہت سی باتیں تھیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں اندر سے پتہ چل رہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں، مجھے تو بلکہ ایک اندر کے آدمی نے کچھ اچھا پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شاید اب ظفر مرزا صاحب کا چل چلو ہو۔ وہ خاتون جو گئی ہیں وہ ان کے حوالے سے بھی ایک دو خبریں گرد، ایک تو یہ کہ وہ جو تھے جہانگیر ترین صاحب، وہ انہیں خیال اغلب ہے کہ وہ لائے تھے، اب وہ نہیں رہے، اور دوسرا کوئی ان کی پرائیویٹ کمپنی بھی جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ جی اس کی کوئی تسلی بخش وہ جواب نہیں دے رہی۔ ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن کا نام لیا جا رہا ہے، جس کو ایس سی پی میں وہ رجسٹر بھی کرایا گیا ہے، اور اس کی بورڈ پر تھیں، یہ بالکل تھیں۔ ہما یہ بتائیے گا، جیسے دو انہوں نے باتیں کی نا کہ ایک تو اچھا جو اس کے پی ٹی آئی کے ذرائع وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی کوئی کرپشن ہوئی ہے، بدعنوانی کی بات نہیں کرے، بے ضابطگی کی بات کرو، کہتے جی ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس معمولی چیز کو بھی برداشت نہیں کرتے، تو ان کا بیانیہ تو خیر یہ ہے۔ جیسا آپ نے سنا کہ جی ان پہ ایک ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن انہوں نے قائم کی جس کی بورڈ پر تھیں، اسی طرح ظفر مرزا صاحب پر ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس پوری صورتحال کو؟ جی دیکھیے، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ عمران خان صاحب بالخصوص ہی از اے ہوسٹیج ٹو ہز نیریٹو۔
جو باتیں وہ کہتے رہے ہیں وہ چیزیں ان کو پلٹ پلٹ کے ہانٹ کرتی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ جو چیز ابھر کے سامنے آ رہی ہے، اور میں ان 2 استعفوں کی بات نہیں کر رہی، میں اس گورنمنٹ کی اوور آل پرفارمنس کی بات کر رہی ہوں. آپ ابھی میرے خیال ہے کہ نیب آرڈیننس کے بارے میں بات کریں گے، FATF کے بارے میں بات کریں گے. اٹ از شیئر پولیٹیکل امیچورٹی. مطلب چاہے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب ہوں، چاہے ان کے وزراء ہوں، ان کے اسٹیٹمنٹس ہوں، بعض اوقات تو عمران خان صاحب کی اپنی بھی طرز حکومت ہو، ایسا لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکلی امیچور گروپ ہے جو حکومت چلا رہا ہے، جس کو انسٹیٹیوشنل نو ہاؤ نہیں ہے، جس کو پروٹوکولز کا خبر پتہ نہیں ہے. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ قاضی صاحب نے کہا کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ 2 لوگ چلے جائیں گے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2-4 لوگ اور جائیں گے، 2 اور تو پکے جائیں گے. اور عمران خان صاحب کیٹیگوریکلی یہ کہتے ہیں کہ جی بس گڑبڑ کی ہے، گڑبڑ ڈیفینڈ نہیں ہو سکی اس لیے ہٹا دیا. سوال یہ ہے کہ جب تانیہ کو لایا گیا تھا وہ گوگل پہ جس پوزیشن پہ تھی، اور پھر اس کو یہاں پہ جو پورٹ فولیو دیا، فیلئر واز آبویس. وہ وہاں پہ ایک جونیئر پوزیشن کی بچی تھی، آپ نے اس کو لگا کے یہاں پر ایک اتنا بڑا پورٹ فولیو دے دیا، ایک اتنی بڑا پیراڈائم دے دیا، کولیپس ہو گیا، وہ ڈلیور نہیں کر پائی، اس کو واپس جانا پڑا. ظفر مرزا صاحب کے سامنے سے بہت پہلے سے فلیگز ریز ہو رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بات کی نا کہ یہ دوہری شہریت کی بات ہے، یہ دوہری شہریت کی بات نہیں ہے، یہ پرفارمنس کی پرفارمنس کی بات ہے. میں نے دونوں باتیں اپنے انٹروڈکشن میں کی تھی کہ دوہری شہریت کا تو ایک وہ ہے، کہتے ہیں سر آئینہ ہے، اور پس آئینہ جو ہے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. میرے خیال میں یہ میں نے جسارت کی تھی کہنے کی. تو خیر یہ پوائنٹ آگے مجھے اگر اجازت دیں، جبار خٹک صاحب جو ہیں ان کو ذرا سا میں شریک گفتگو کر لوں. جبار خٹک صاحب، عامر صاحب ایک کریڈٹ جو میں عمران خان صاحب کو یہاں دینا چاہتی ہوں جی اس پوری صورتحال میں، جس میں ان کو مبرہ نہیں کر رہی ان کی ہینڈلنگ آف دا سچویشن سے اور پولیٹیکل میچورٹی سے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ غلط فیصلے کر لیں وہ بہتر ہے کہ آپ فیصلہ ہی نہ کریں. تو جو وہ مسئلہ تھا وہ ٹاپ لیول پہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب فیصلے لے جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو انسرٹنٹی ہے، میرے ابھی بہت سارے فاضل دوست بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، بالخصوص قاضی صاحب بتائیں گے کہ جو بیوروکریسی ہے وہ ٹکے کا کام نہیں کر رہی. اس کی تو خیر بہت ساری وجوہات ہیں، وہ بالکل ایک الگ بحث ہوگی کہ کیا اس کی وجوہات ہیں. اگر موقع ملا اس پہ بھی آج بات کرتے ہیں. یہ جو پرسیپشن ہے، خیر پرسیپشن ابھی بات نہیں کریں. میرے ایک اور سوال ہے کہ دوہری شہریت کے معاملے پہ بھی قطع نظر کہ ان کو کس بات پہ نکالا، کس بات پہ استعفیٰ لیا، یہ ہم اس پہ بات نہیں کریں، لیکن جس طرح سے اس ملک میں اچھالا گیا ہے دوہری شہریت کے معاملے کو، رویہ ہمارا درست ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. ہم ان سے ایک تو کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں نا ریمیٹنسز بھیجیں، چندہ مانگنے ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، سارے جو کام ہیں وہ مطلب بیرون ملک پاکستانیوں سے ہم فرمائش کرتے ہیں نا. تو وہ لوگ اگر آ کر ملک میں نوکری کرتے ہیں تو ان پہ شک شبہ کرتے ہیں، یہی ہونا چاہیے. دیکھیے دوہری شہریت کے مسئلے پر میرا تو ایک اصولی جواب ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا، آپ تھوڑا سا بالکل چند دنوں پہلے یا ماضی قریب میں بہت ہی چند ہفتوں پہلے بھی دیکھیں تو ہمارے پاس آنن فانن جو ہے، یہ جو مشیر جن کو وزیروں کا اسٹیٹس حاصل ہے، ان کے خلاف مطلب سوشل میڈیا میں بھی اور ہمارے جو ہے نا مین اسٹریم میڈیا میں بھی اور ٹاک شو میں بھی اچانک ابھرا. یہ اچانک ابھرتی جو چیزیں ہیں نا، تو وہ آپ کو بہت ہی پتہ ہے کہ وہ اچانک کیوں ابھر جاتی ہیں. نہیں مجھے نہیں پتا، آپ بڑے بالکل آپ جو ہے نا، آپ کی تجاول عارفانہ کو سلام. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ جو ہے، اب ان دونوں کی جگہ جو ریپلیسمنٹ ہوگی، میری تو دعا ہے کہ اس میں کوئی پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کو کہ جو ہے نا منتخب لوگوں کو یہ ملے، اور تو وہ بات ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ منتخب لوگوں کو نہیں ملے گا. اور یہ چند آپ یہ کیوں دعا کرتے اور خواہش کا اظہار کرتے کہ میرٹ پہ ملے، جو سب سے بہتر ہو اس کو مل جائے؟ دیکھیے بات ہے کہ آپ کے ملک کے اندر پارلیمانی نظام ہے. آپ کے پاس امریکہ کا صدارتی نظام نہیں ہے کہ آپ ہر شعبے کے لیے سیکریٹریز مقرر کریں. آپ کو جب پارلیمانی نظام ہے تو پارلیمانی نظام کے تحت جو ہے نا منتخب اراکین اسمبلی جو ہے نا وہ بھی وزیر ہوتے ہیں، اور آپ باقی ٹیکنوکریٹس کو جو ہے نا آپ اپنے مشاورت کے لیے لگ سکتے ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں ہے اس بات. لیکن بالکل جو ہے نا وہ فیصلے جو ہے اس طرح کریں. ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں دوہری شہریت کے لوگ تو ہماری قسمت کا فیصلہ کرتے تھے نا
वज़ीर आज़म बन जाते थे और फिर बाद में पता नहीं। मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे लोग हैं कि बड़ा उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ग्लोबल शोहरत के हामिल हैं, क्या सर आप जो है ना जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम को तो ऑन नहीं करते, जिसने जो है नोबेल इनाम किया। नहीं करते, क्यों नहीं करते? नहीं करते ना, आप नहीं करते। आप मलाला को जिसने जो है नोबेल इनाम लिया, देखिए आप हमारे दिलो दिमाग में वो लोग नहीं, आप अगर ऑन करते तो मुझे कहने की नौबत नहीं आती। आप पढ़े, आप कोई मायार तो मुकर्रर करें ना जी। मैं नहीं, रियासत पाकिस्तान ऑन करती, खैर चले। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि बात ये है कि कोई एक मायार मुकर्रर हो और अक्रॉस द बोर्ड जो है ना उस मायार पे, उस टीआरएस पे अमर हो। इसे पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक बात इंपॉर्टेंट जी। अब मैं एक तानिया के मुतालिक जो है ना, वो तो ये तो सईद काजी साहब बता चुके हैं कि किन के लाए हुए थे वो तो। लेकिन बात है कि तानिया को आज जो है ना वो इस्तीफा कैसे लिया गया, इसके मुतालिक भी आपको पता होना चाहिए। तलब किया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह दे बस आप जो है ना इस्तीफा दे दें। उसने कहा नहीं, मैं वज़ीर आज़म से बात करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। नहीं जी, बस बात ये है कि इस तरह से अब आप जाइए, इस्तीफा दें। तो मैं ये कहता हूँ कि लाने का अंदाज भी गलत था कि उसे, जैसे कि बकाई साहिबा ने बताया कि वो एक जूनियर पोजीशन पे उसे पाकिस्तान की जो है ना आईटी की किस्मत का जो है ना वो बिल्कुल नादाइंदा जो है ना निजात दाइंदा बनाकर जो है ना पेश किया गया, फिर उससे निकाल दिया कि दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं जी। दोनों एक्सट्रीम इत्तेदाल होना चाहिए। सईद काजी साहब वो कहते ये हैं, मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के गुरु ने बताया कि जनाब अगर आप किसी को रखें और रख के निकाल दें तो कहेंगे जी आपको रखने का सलीका नहीं आया, और अगर कोई अच्छा आदमी आपको छोड़ के चला जाए तो ये कहा जाता है जी आप उसको रोक नहीं सके। तो तनकीद बनती उन्हीं पर है कि जिन्होंने रखा होता है ना, यही बात होती है। मेरा सवाल ये कि मैं फिर आता हूँ कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, मैं भी करता हूँ सियासी सवाल भी, कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हवाले से मुझे ये लग रहा है कुछ हमारे इम्तियाजी सलूक है। चंदा हम उनसे मांगते हैं, रेमिटेंसेज हम उनसे मांगते हैं, उनको कहते हैं वोट का राइट भी देंगे, लेकिन जब वो अगर कोई अच्छा पाकिस्तानी आ जाए तो क्या हर्ज है? जब वो अमेरिका जाके अच्छे काम कर सकता है, बरतानिया में कर सकता है, तो वाई नॉट इन पाकिस्तान? सईद काजी साहब जी। देखिए, एक मुझे लगता है कि हमारा इस निज़ाम में जो इंडिविजुअल पर जो एम्फेसिस है वो कुछ थोड़ा मिसप्लेस्ड है। अभी कुछ दिन पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेश, बड़ा मुश्किल सा नाम उनका मैंने सीखा यूट्यूब पे, उन्होंने एक ट्वीट की थी। उन्होंने कहा था कि ये पोस्ट कोरोना ये पता चल गया है कि मार्केट इकानमी सेहत को, हर आदमी को सेहत दुनिया में नहीं दे सकती। और नीचे आखिरी हिस्से में उन्होंने कहा था कि हम सब एक ही समंदर की लहर पर हैं, मगर कुछ तो सुपर याट्स में बैठे हैं और बाकी हम डेबरी के साथ क्लिंग करके चिमट कर अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करते हैं, जो हमारी अक्सरियत है। पहली बात तो यह है कि इस निज़ाम में कोई गुंजाइश ही नहीं है एक आम आदमी की, और ये क्राइसिस आज यहाँ नहीं है। अब ये आर्गूमेंट और बहस खत्म होनी चाहिए। अभी मैं बरतानिया की मैशत देख रहा था, 50% मैन्युफैक्चरिंग हिट हो गई है उसकी, और ले ऑफ्स कर रहे हैं, 350 बिलियन पाउंड का खसारा आ रहा है। और उधर लड़ रहा है ट्रंप जो WHO को बंद करने लगा था, और WHO इन इदारों में ये आपस में लड़ रहे हैं कहीं। और जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो साबिक हेड है वो कहता है 300 साल पुराना रिकॉर्ड ये रिसेशन तोड़ रहा है, 1930 का रिसेशन इसके मुकाबले में कुछ नहीं होगा जिसमें हम कदम। तो पहली बात ये है कि या वो चले जाएं पंजाब से, क्या है CM साहब तो ठीक हो जाएगा, ये बहुत। और ये सारा यहाँ एनजियोटिक जो एक बयानिया लाया गया है, गुड गवर्नेंस भाई इन अ वेरी वेरी बैड सिस्टम विच प्रूव्ड बैड इवन इन द मोस्ट एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज, वहाँ बेड़ा गर्क कर दिया। अमेरिका के बारे में उनका जो साबिक एक वजीर कहता है कि 90% डेथ बचाई जा सकती थी, मार्केट इकानमी ने कत्ल किया, और ये वहाँ बहस अब खुल के हो रही है। और जो साइंसदानों से मेरी बात हुई है वो तो 88% मानते हैं कि वहाँ डेथ्स जो हैं वो मिस हैंडलिंग हुई है, क्योंकि सिस्टम डिजाइंड ही नहीं था इस तरह के लिए। वो एक बेहतरीन निजाम था खरीदार के लिए, मगर आवाम के लिए नहीं था। तो हमें यह देखना है कि इमरान खान का जो क्राइसिस है वो इसलिए नहीं है कि किसी के पास 2 नेशनैलिटीज हैं, या ये है एक इंतहाई बोसीदा टूटा फूटा निजाम, एक ब्यूरोक्रेसी जिसकी ट्रेनिंग ही वारदात और लूटमार की है वो, और ऊपर एक ओलिगार्की इशराफिया जिसे ठेके बेचने के अलावा कोई काम नहीं आता। ये सारा सिस्टम है। इस बोसीदा निज़ाम के ऊपर बैठकर आई अप्रिशिएट इमरान गुड इंटेंशन, बट यू नो वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव पेव्ड आवर वे टू हेल विद गुड इंटेंशंस। तो ये हो रहा है यहाँ पे। ये आपने बड़ा का सारा एम्फेसिस जफर मिर्जा बेचारा क्या करे, वो फर्ज के ऊपर नहीं है, बड़ा आपने वहां पे उनके पास एक MBBS की डिग्री थी, मुझे बताया एक उनके फील्ड के आदमी, और साथ उनके पास एक थी वो पब्लिक हेल्थ जो BA के बाद भी मिल जाती है।
تو یہ وہ ہی واز مور آف اے ایکٹیوسٹ اپنی فیلڈ میں، کوئی ان کی مہارت ایک ڈاکٹر کی نہیں تھی. اچھا اب یہ معاملہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اوزار ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، گڈ گورننس کر لیں. اچھا یہ جو ہے نا یہ بڑی مزاحیہ ٹرمینالوجی ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اوپر سے ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ طوطے رٹ کے آتے ہیں آکسفورڈ اور کیمبرج سے، یہ جو سلیبس پڑھ کے آتے ہیں، جو بیٹھ گیا یا ان کی اپنی یونیورسٹیوں میں ایک تحریک چلی تھی، میں نے رپورٹ کی تھی کہ اکنامکس ڈپارٹمنٹ برطانیہ میں، فرانس میں، لیٹن امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے کہا کہ یار یہ جو تم ہمیں یہ جو مارکیٹ فنڈامنٹلزم پڑھا رہے ہو اور اس کے جو نتائج تم نے ہمیں بتائے ہیں اس کی عین ضد دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے. جہاں جہاں یہ تم پالیسیز لے کے گئے ہو وہاں بربادیاں بڑی. کیمبرج یونیورسٹی کی رپورٹ، کیمبرج کی رپورٹ ہے. سعید قاضی صاحب بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ ہمارا زور جو ہے تاریخ میں فرد کے کردار پر ہے، لیکن آپ نے کہا جی مسئلہ تو نظام کا ہے، اور ظاہر کسی کہتے ہیں معاشی نظام کی پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ ہمارا مطلب ہے پولیٹیکل نظام ہوتا ہے. تو یہ تو آپ پولیٹیکل نظام کو بھی کویسچن کر رہے ہیں کہ جو لبرل ڈیموکریسی کی جو ہے وہ دین ہے، وہ تو سرمایہ داری کا دین ہے نا، اور ہم لوگ اس کو اپنا ہر دکھ کی دوا سمجھتے ہیں. میں خیر لیکن پھر آتا ہوں وہ جو ٹی وی کے اس میں کہ ہمارا جو مطلب ہے آج کا دکھ ہے استعفوں کا، ہما بقائی صاحبہ، آپ کے خیال میں معاونین کے جو استعفے ہیں اس سے حکومت کی جو مستقبل کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں قیاس آرائیاں بڑھیں گی کیا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ قیاس آرائیاں بڑھیں گی، اور قیاس آرائیاں اس لیے نہیں بڑھیں گی کیونکہ جیسے کہ ابھی قاضی صاحب نے بھی بتایا کہ جو ان کے قریبی حلقے تھے عمران خان صاحب کے، اس میں تو وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور یہ ہوگا. یہ سمجھیے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کا ڈیسیشن تھا کہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا. یہ میرے اور آپ کے سامنے اب آیا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فیصلے بہت ابرپٹلی کیے گئے. بالخصوص تانیہ کے حوالے سے لایا بھی غلط طریقے سے گیا اور ہٹایا بھی غلط طریقے سے گیا. لیکن دیکھیے مسئلہ ان دو لوگوں کا نہیں ہے، مسئلہ ہے عمران خان صاحب کی طرز حکومت کا. اور وہاں پہ ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی نا، آپ امید پہ لوگوں کو لے آتے ہیں اور نا امید ہو کے باہر نکال دیتے ہیں. ہما سعید قاضی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کتنی ان کا مطلب انٹینشنز اچھی ہوں، حکمت عملی اچھی ہو، جس نظام پہ وہ بیٹھے ہیں، جس شیر پہ بیٹھے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. مجھے تو بڑا ان کا ویلڈ پوائنٹ لگا کہ عمران خان کی جگہ اگر جبار خٹک صاحب کو بھی بٹھا دیں تو معاملہ نہیں حل ہوگا. جی ایک بات سنیں نا جی، آپ بار بار تو اپنے فائنانس ایڈوائزر منسٹرز کو بار بار آپ بدلتے ہیں. ایک طرف اکنامک امپلوژن ہے، ایک طرف آپ لوگوں کو بار بار بدلتے ہیں. مجھے بالکل وثوق ذرائع نے یہ اس بات بتائی، مجھے کہنا اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ a lot of people think کہ جو دو مین فریم ورکس ہیں اس وقت حکومت کے، ایک معیشت اور ایک فورن پالیسی، وہاں شاید الیکٹڈ حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. اور یہ کاسمیٹک بدلاؤ، چینجز، فائر فائٹنگ جو ہے جو اسمبلی میں اور ادھر ادھر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو آپ کو عمران خان صاحب ٹائیگر فورس کے بارے میں تو بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو ہارڈ کور ڈیسیشنز ہو رہے ہیں اس ریاست کے حوالے سے وہ الیکٹڈ حکومت کی ڈومینز میں نہیں ہیں، چاہے وہ معیشت ہو چاہے وہ فورن پالیسی ہو. حالانکہ کہا جاتا تھا کہ فورن پالیسی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. یہ کاسمیٹک نہیں مگر ایک بات دیکھیں نا، میں ذرا اس کے اوپر مطلب اگر میں آرگیو کروں کہ جب اقتدار میں آئے تو اسد عمر صاحب ٹیم کے کیپٹن تھے، الیکٹڈ تھے، پارٹی کے اندر کے آدمی تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اونرشپ لی نا، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر آپ ٹیم کو چینج کریں گے. ایک بات جو فورن پالیسی ہے اس کو تو عمران عرصے سے اون کرتے آئے ہیں. مطلب ہے آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ ان کی فورن پالیسی نہیں ہے جب وہ اون کر رہے ہیں اس چیز کو؟ جی آپ کندھوں پہ بٹھا کے شبر زیدی کو لائے، جیسے شبر زیدی کو جادو کی چھڑی پھیر دیں گے اور یہاں جو ایف ڈی آر 90% کرپٹ لوگوں سے بھری ہوئی ہے وہ جو ہے اس کو شبر زیدی بیچارہ ٹھیک کر دے گا. وہ بیمار ہو کے باہر گیا، اس کے بعد آپ ایک اور اندر سے بندہ لے آئے، پھر آپ نے اس کو بھی ہٹا دیا، اور ٹیکس کے ہدف آپ کے ابھی بھی کمزور. وہ تو سعید قاضی صاحب نے جواب دے دیا نا کہ ہم فرد کے کردار پہ جا رہے ہیں. مجھے اگر اجازت دیں میں ایک اور سوال جو جبار خٹک صاحب کو مجھے پتہ ہے کہ ہی ہیز گاٹ سم ویلیوبل انفارمیشن اس کے اوپر ہے. پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات آپ کے خیال میں کیا بگڑ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، کیا آپ کا تجزیہ؟ بڑا ایک آبجیکٹو. دیکھیے پی ٹی آئی کے سلسلے میں احسن اقبال صاحب نے یہ قومی اسمبلی میں انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی کے 50% جو ہے نا اراکین اسمبلی ان سے براہ راست یا بالواسطہ رابطے میں ہیں،
اور ان سے کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں ہمارے لیے جگہ ڈھونڈیں. احسن اقبال صاحب کی بات مستند سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مستند تو سمجھ نہیں رہا ہوں. اسموک اینڈ مرر ہوتا ہے سر. دیکھیے اسموک اینڈ مرر ہوتا ہے سر. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ہما بقائی صاحبہ نے کہا ہے کہ فارن منسٹری اور اکانومک منسٹری کے افیئرز جو ہے نا وہ الیکٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں, تو اسی طرح پی ٹی آئی کے اراکین کیا نہیں سمجھتے ہوں گے؟ ایک بات یہ. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ نے الیکٹیبل لوگوں کو لیا اکثریت میں, وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے الیکشن میں دیکھی اپنے کارکنوں کو لے گئے, ہم الیکشن ہار گئے. اب کہ ہم نے الیکٹیبل لوگوں کو لیا, تو الیکٹیبل لوگوں کو تو کسی پارٹی کا مفاد عزیز نہیں ہوتا, انہوں تو اپنی نشست اور اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں. اور وہ تو جو ہے نا سسٹم کا فلو ہے, ہمارے نظام کا فلو ہے یہ بہت بڑا. دیکھیے لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے نا عمران خان سے جو لوگ امیدیں لگائے بیٹھے تھے, اگرچہ آپ کو اور ہم کو شاید نہ ہوں, لیکن جو لگائے بیٹھے تھے وہ جب مایوس ہوئے ہیں تو اب ان کے لیے کیا راستہ. ایک بات یہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اپوزیشن ہے وہ بھی کتنا سیاسی کردار ادا کر رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے دل بیٹھ جاتا ہے. بالکل حزب اختلاف کے جب آپ چہروں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ماضی میں. اب دیکھیے فواد چودھری سے جب کیا کہتے ہیں یہ کہا گیا کہ یار آپ کی حکومت کچھ نہیں کر رہی, تو اس نے ہنستے ہوئے کہا اپوزیشن بھی تو کچھ نہیں کر رہی. دیکھیے بات یہ کہ یہ ایک المیہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو ہم دو مشیروں کے استعفیٰ کو اتنی زیادہ اہمیت ہاں میں بدل رہا ہوں, ابھی موضوع بدلتا ہوں میں. میں ایک آخری کنکلوڈ کرتا ہوں, پھر ہم وقفے کے بعد آتے ہیں حزب اختلاف نے کیا کیا اس پہ بھی بات کریں گے. کوئکلی اس سے پہلے کہ بریک پہ جائیں, میں چاہوں گا تینوں ذرا سے اسپیکولیٹ کریں, کرسٹل بال میں دیکھیں. سعید قائد صاحب, مزید استعفوں کی توقع ہے, کس طرح کے استعفے آ سکتے ہیں؟ جی لوگ کہہ رہے ہیں جو قریب ہیں یعنی حکمران طبقہ حلقوں کے کہ جی مزید استعفے بھی آئیں گے, مگر میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی سگنیفیکنس ہوگی. اچھا, یا یہ کوئی اتنا بڑا, دے آر نان ایونٹس, وی آر لیونگ بیسیکلی ان دی ایج آف نان ایونٹس. ہم کسی بڑی, یہ بڑا ایونٹ جو ہے وہ کرونا ہی ہوا ہے, وہ ہم نے نہیں کیا, یہ سوڈو ایونٹ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تا جو بھی اس کو آپ نام دے سکیں. ہم جو ہے وہ نان ایونٹس کی دنیا میں رہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں, یہ جو کہا ہے نا فواد چوہدری صاحب نے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر رہے, اس میں تھوڑی میں ترمیم کر دیتا ہوں. نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں فواد چوہدری صاحب, یعنی حکمرانوں میں جو حکمرانی میں ہے, نہ وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے تو آج ہاتھ اٹھا دیے, جو انہوں نے یو کے ڈپلومیٹ سے گفتگو ان کی آج اخباروں میں آئی ہے, انہوں نے کہا ہم تصادم نہیں چاہتے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ انقلاب کی اتنی ذلت میں نے کبھی دیکھی نہیں. جب آج بلاول بھٹو نے کہا کہ انقلاب شہباز شریف کرے گا, تو انہوں نے کہا نہیں جی میں تو نہیں کروں گا, آپ کے جوان کندھوں پر رکھ کے کروں گا. انقلاب کیا کریں گے, انقلاب آیا تو سب سے پہلے ان کو اڑا کے لے جائے گا, اگر اللہ کرے آئے تو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے استعفے ہوں گے, یہ جتنی کہانی ہے, ایک فیلئر سے دوسرے فیلئر تک, ایک کرائسس سے دوسرے کرائسس تک ہم چلتے رہیں گے. جی عمر شارٹ کومنٹ آپ کا, مزید استعفے کوئی نام لینا پسند کریں گی جس سے آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے, پھر میں یہی آپ سے بھی پوچھوں گا. جی پھر میں بریک پہ جاؤں گا اس کے بعد. کوئکلی نام نہیں لوں گی, لیکن میرا خیال ہے کہ 2 استعفے آئیں گے, پھر 2-4 روز آپ بحث کریں گے اور ہم آگے بڑھ جائیں گے. آپ وہ 2 نام لینا پسند کریں گے؟ نہیں میرے علم میں نہیں. چلیں میں تو تمام مشیران کے استعفے دیکھ رہا ہوں. اچھا جی, یہ خواہش ہے آپ نہیں, دیکھ نہیں رہے. میں بریک لے لیتا ہوں اسی لیے کہ ان کی جگہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی, منتخب اراکین اسمبلی نہیں آئیں گے. اچھا چلیں وقفہ لیتے ہیں جناب. کچھ خواہش کی بھی بات ہو گئی, کچھ پریڈکشن بھی ہو گئی. یہ وقفے کے بعد جب آئیں گے پھر بات کریں گے حزب اختلاف کی, کہ کیا حکومت مخالف تحریک چلانے کی ہمت ہے, ان میں اہلیت, اس کی کچھ جھلک تو دکھا دی سعید قائد صاحب نے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. حزب اختلاف کے رہنماؤں کی ملاقاتیں, رابطیں بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. بڑا مطلب ہے حکومت مخالف تحریک چلانے کی بھی بات ہو رہی, انقلاب کی بھی بات ہو رہی. لیکن جیسے سعید قائد صاحب نے کہا کہ جس طرح سے انقلاب کا مذائقہ اڑایا گیا, اس پہ تو میرے خیال میں انقلاب بھی شرمندہ ہو گیا ہوگا, رومال رکھ لیا ہوگا اس نے منہ پہ. جبار خٹک صاحب, کچھ امید ہے کہ اے پی سی جب ہوگی اس کے بعد کیا نکلے گا, یہ کوئی لشکر نکلے گا ان کا, سڑکوں پہ آئیں گے, ان میں ہے اس بات کا حوصلہ, دم,
اس کی ساخت ہے ان کی پولیٹیکل پارٹیز کی ایسی؟ آپ امید کر سکتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں ہے، ہاں آپ ضلع خوش فہم کو کوئی امید نہیں، آپ امید کر سکتے ہیں. دیکھیے اصل میں آخری شمع بھی بجھ جائیں گے ہماری. جی دیکھیے اصل مسئلہ جو ہے نا یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے ظاہر ہے کہ کوئی جزیرہ نہیں ہے. دنیا کے اندر ایک حقیقت ہے کہ نظریاتی یا سیاسی بنیادوں پر دنیا میں تقسیم ختم ہو چکی ہے. اب اصل بنیاد جو ہے وہ اکانومی اور ایک علاقائی سلامتی کی ایک بنیاد سے سارا بنتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کو کیا کہتے ہیں اپنی تحریک کو کامیاب کرنا ہے تو وہ میثاق جمہوریت جو ہے کی بجائے میثاق معیشت بنائیں اپنے اس میں، اور میثاق سماجی تعصب کریں. لوگوں کا کیا حال ہے؟ ابھی بات یہ ہے کہ یو این او کے سیکریٹری جنرل کی بات جو ہے نا ہمارے دوست وہ بات کر رہے تھے قاضی صاحب. دیکھیے بات یہ کہ کورونا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے سارے دولت سارے توپ تفنگ جو ہے وہ انسانی حیات کے بچاؤ کے لیے جو ہے نا وہ کام نہیں آ سکتے. آپ کا صحت کا ایک مربوط نظام جو کہ عوام کی جو ہے نا مفادات پر مشتمل ہو تو وہ اسی طرح تعلیم ہے، اسی طرح روزگار ہے، اسی طرح شیلٹر ہے. تو آپ کے خیال میں احساس ہے ہماری حزب اختلاف کی جماعتوں کا ہے ان کی ہماری جو شرافیہ رولنگ ایلیٹ ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا. دیکھیے حزب اختلاف کی تو آپ دیکھیں نا شہباز شریف کے جب وہ کندھوں پہ تھپکایا کہ نوجوان کاندھوں پہ ذمہ داری دیں گے، اس کے بعد فوراً آیا کہ اے پی سی کانفرنس میں شہباز شریف کی شرکت ان کے صحت سے مشروط ہے. اور یہ دیکھیے کہ اب جب کچھ دنوں پہلے نواز شریف نے شہباز کو فون کیا کہ آپ اے پی سی کی تاریخ رکھ لیں اور وہ کریں، ابھی تک تاریخ بھی نہیں رکھی گئی ہے. دیکھیے بتاؤ، تو ان کو شہباز شریف نے یہ جواب دیا کہ میرا دوسری جگہ جو ہے نا کہ میں کام کر رہا ہوں، دوسری جگہ کام کر رہا ہوں. دیکھیے آپ جو ہے نا جب عوام کی طرف نہیں دیکھتے، جب آپ کا مقصد صرف اپنے عہدوں کی اپنی کرسیوں کا ہو، عوام ڈوب رہے ہوں، عوام فاقہ کش ہو رہے ہوں، عوام اسپتالوں میں مر رہے ہوں، عوام بے روزگار ہو رہے ہوں، تو عوام کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کو کرسی پر لانے کے لیے جدوجہد کریں. تمام سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ اگر وہ جو ہے نا اپنی جو ہے اس ملک کے عوام سے مخلص ہیں، اور میں تمام اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ مخلص دیکھیں کہ ایک منٹ بات یہ کہ آپ گھبرائیے نہیں. بات یہ ہے نہیں میں ابھی آپ سے بتاتا ہوں، یہ ہونا چاہیے کہ ملک کسی وزیر اعظم کے لیے نہیں بنا، اس ملک کا وزیر اعظم ہے. یہ ملک کسی صدر کے لیے نہیں بنا، اس ملک کا صدر ہے. یہ ملک کسی ادارے کے لیے نہیں بنا، ان ملک کے ادارے ہیں. تو یہ جو ملک بھی کسی جغرافیہ کا نام نہیں ہے، اس میں رہنے والے زندہ جو ہے نا جیتے جاگتے انسانوں کا نام ہے. کیونکہ وقت کا میں سعید قاضی صاحب یہ مجھے سوری بلکہ میں ہما کے پاس جاتا ہوں. ہما بقائی صاحبہ، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، کیا ان میں اعتماد کی فضا پیدا ہو سکتی ہے؟ جنوینلی ایک دوسرے پہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ اسی طرح ہوتا رہے گا کہ جی انقلاب نوجوان قیادت لے کر آئے گی یا شہباز شریف کا تجربہ لے کر آئے گا؟ کیا آپ کہتی ہیں؟ واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ عامر آپ کہاں تھے جب کراچی میں بارش ہوئی؟ آپ کراچی میں کراچی میں ہی تھا، میں سڑکوں پہ گھوم رہا تھا، مزے لے رہا تھا میں. جی ہاں آپ مزے لے رہے تھے، لیکن ہر ایک گھنٹہ جو اس شہر میں پانی برستا ہے نا جی، تو یہ شہر جانوں سے اس پہ نذرانہ پیش کرتا ہے. مطلب ہر بارش کے بعد خبر آتی ہے 2 مر گئے، 4 مر گئے، 9 مر گئے، 5 مر گئے، درجن بھر ہوئے. آپ میرے سوال پر ہیں کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کتنا باہمی اعتماد؟ سوال کا جواب یہی ہے جو مطلب مجھے لگتا ہے کبھی کبھی عمران خان کی حکومت کو اپوزیشن نہیں گرائے گی، عمران خان کی حکومت کو آٹا اور چینی گرائے گا. نہیں تو کراچی کی بارش تو سندھ حکومت کے ذمہ جاتی ہے نا یہاں پہ، تو آپ عمران خان کا ان سے کیا تعلق؟ وفاق 18ویں ترمیم کے بعد اختیار نہیں ہے، وفاق کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہیں عمران نہیں، یہ 18ویں ترمیم اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ ہر کوئی اس کے پیچھے چھپ کے دوسرے پہ وار کرے. اب اس وقت مجھے لگتا ہے 18ویں ترمیم اس لیے آئی تھی کہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ پہ بلیم ڈالے اور پروونشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ پہ. اس لیے نہیں آئی تھی 18ویں ترمیم کہ ہر کوئی جو ہے وہ ذمہ داری کو ایبڈیکیٹ کرے. مگر یہی ہو رہا ہے نا، پریکٹیکلی تو یہی ہو رہا ہے نا ہما صاحبہ. وہ تو آپ وہ بات کری ہیں، بات تو مکمل کرنے دیجئے. ہاں میں کہہ رہا ہوں اس شہر سے جی بات پہ آ رہی ہوں، اسی شہر سے پی ٹی آئی نے کتنے ایم این ایز اٹھائے، پریزیڈنٹ بھی یہیں سے اٹھایا، اور پھر شہر کے ساتھ کیا کیا. اس لیے لوگ میرا سوال نون لیگ پیپلز پارٹی ہے، آپ مطلب ہے اگر اس پہ اگر آپ آ جائیں. ہاں پی ٹی آئی کی تعریف ہم کر چکے ہیں نا پچھلے سیگمنٹ کے اندر. جی اس سے بھی زیادہ ڈس ایلیوژنڈ ہے پیپلز پارٹی سے، ایم کیو ایم سے اور نون لیگ سے، اس سے بھی زیادہ ڈس ایلیوژنڈ ہے. یہ پارٹی
پلیز لوگوں کے سامنے ان کی وجہ سے تو عمران خان چڑھ گئے، تو تھوڑا بہت چڑھ گئے، ان کی فیلیئرز کی وجہ سے تو چڑھ گئے. آپ مجھے بتائیے کہ پارلیمنٹری جو فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ تھرڈ پارٹی ڈائمینشن کیا بھلا ہوتی ہے؟ ٹو پارٹی سسٹم ہوتا ہے. ٹو پارٹی سسٹم کیوں کولیپس ہوا؟ کیونکہ تنگ آ گئے تھے لوگ ان دو جماعتوں سے، تبدیلی چاہ رہے تھے اور وہ ان کی حرکتیں ابھی تک نہیں بدلی. اچھا مجھے اگر اجازت دیں ایک بڑا عام سوال سعید قائد صاحب. اور بہتری اس لیے عمران خان صاحب کو لائے تھے تو نہ وہ دے پائے اور ان سے تو ہم ہاتھ جوڑ کے ہی بیٹھے ہوئے. آپ کا خیال ہے کہ سندھ کی عوام کھڑی ہوگی بلاول کے پیچھے؟ جی میرا بھی سوال ہے. مشکل ہے. اچھا مجھے اجازت دیں. ہمارے ملک کے جو پاور بروکرز ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کو بہت زیادہ اسٹرینتھن نہیں ہونے دیتے. خیر ان کا اپنا بھی قصور ہے نا، سیاسی جماعتوں کا ہم ہر چیز جو ہے ایک نادیدہ قوتوں کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں. سعید قائد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو بات ہو رہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کتنا ان میں ایک دوسرے پہ اعتماد، لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ نون لیگ میں کیا سب لوگ ایک صفحے پر ہیں؟ کیا نون لیگ میں باہمی جتنے دھڑے ہیں ان میں ایک دوسرے کو اعتماد ہے؟ جی سعید قائد صاحب. جمہوریت میں آپ ایک صفحے پہ نہیں ہوتے. میں نون لیگ کی بات. جی سعید قائد صاحب میں ایک تو عرض کر دوں، ایک بات یہاں پہلے بھی ہوئی ہے. یہاں دو بڑی آئرنیز ہو رہی ہیں اس وقت جو تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز تمام ملکوں میں معاشی ایجنڈا ان کا ایک ہے جس طرح ہمارے ملک میں ہے، اور وہ کو آپٹ ہو چکی ہیں. وہ اس وقت عوام کی کوئی ایسپیریشنز کو جو ہے وہ نہ ان کو ریپریزنٹ نہیں کرتی. ایک بات. دوسری طرف میں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ ایک بار پھر طبقاتی تفریق اتنی گہری ہو گئی ہے، اور جس کے میں مثال کے طور پر یہ میں امریکہ کی جو یہ کالا واز جسٹ ٹریگر پوائنٹ جو مارا گیا، وہاں تو 3 کالے روز مرتے ہیں امریکہ میں. تو ایک طرف تو کبھی دولت کی اتنی بڑی تفریق نہیں تھی اور اتنی تیزی سے مڈل کلاس لیکویڈیٹ نہیں ہوئی تاریخ میں جس طرح اب ہو رہی ہے. ایک تو اس کو ذہن میں رکھیں. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی اس ملک کے عوام بڑے تنگ ہیں، مگر عمران خان پر اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے جس کا نام بلاول بھٹو ہے، دوسرا کرم ہے جس کا نام شہباز شریف ہے. یہ خود رکاوٹ ہیں. لوگ ان کے پیچھے مر جائیں گے، ان کے پیچھے نہیں نکلیں گے. 100 آدمی نہیں آیا تھا یہ کہا خواجہ آصف صاحب نے جب میاں صاحب اپنی مبینہ بیماری الجلی جو بیماری تھی ان کو، اس سلسلے میں وہ لاہور کے سروسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. تو آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے طبقاتی کشمکش کو، بلکہ یہ پھر ری انفورس کر کے واپس آ رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے آپ پھر ایک سرچ دیکھیں گے، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جو عرب سمر گزری ہے، اس کے بعد ایک نئی لہر آپ کو نظر آئے گی. اگر آپ فرسٹ ورلڈ میں زیادہ شدت سے ابھرے گی. نون لیگ کے بارے میں بتائیں کہ اس میں خود کتنا اتحاد ہے، اس میں جو مختلف مجھے لگتا ہے جو سگنل ملتے ہیں کہ الگ الگ سوچ ہے، 2-3 واضح آپ کو کیمپس نظر آ رہے ہیں، گو کہ ایک پارٹی ہے. جی دیکھیں ایک فیکٹ کو سمجھ لیں تو ساری بات سمجھ آ جائے گی. صبح وہ یہ کہتے ہیں عمران خان سلیکٹڈ ہے، شام کو مبینہ سلیکٹر کے دروازے اور چوکھٹ پر بیٹھ کے ترلے کرتے ہیں یار ہمیں سلیکٹ کیوں نہیں کیا. تو کون ان کے پیچھے جائے گا؟ یہی آئرنی ہے. یہ عوام پر ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. درست. اچھا میرے پاس میں ایک آخری فکرہ کہہ دوں. جی فرمائیے. آج یہ اسحاق ڈار اپنی لابینگ ورلڈ بینک اور IMF میں کر رہے تھے جب ان کا ان سیریمونیل ایگزٹ ہوا تھا. عوام میں نہیں آئے تھے، واپس آئے نا عوام میں کہ ہم تمہارے نمائندے ہیں، ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، او ہمارے پیچھے باہر نکلو. چلیں اچھا مجھے عوام کو یہ اب اوپر کے پاور بروکرز کی جو بات کر رہی ہیں، کوئی مغرب میں سلیکٹر دیکھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں دیکھ رہا ہے، خیریت اور عافیت کی بھیک مانگتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے جبار خٹک صاحب کہ مجھے لگتا ہے کہ سب میں مولانا سب سے زیادہ سنسیئر ہیں حکومت مخالف تحریک کے لیے، مولانا فضل الرحمان صاحب. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میاں جاوید لطیف جو ہے انہوں نے اسمبلی میں یہ کہا کہ جو ہے بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان آئیے اپوزیشن کی تحریک کی قیادت کریں. میاں جاوید لطیف نون لیگ کے آدمی ہیں، نون لیگ کے لیڈر ہیں، اور انہوں نے شہباز شریف کے کہنے کی بجائے جو ہے انہیں کہا. تو اس سے جو ہے نا جو آپ کا پچھلا سوال ہے کہ نون لیگ کی کیا صورتحال ہے. اب جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے کہ اس پارلیمانی گیم سے اس وقت آؤٹ ہیں. ان کی تو پہلے دن کی سنسیریٹی ہے، وہ چاہتے ہیں کوئی تبدیلی آئے، کوئی معاملے بدلیں. لیکن بات یہ کہ اگر اپوزیشن
یہ بہت سنسیئر ہے، مخلص ہے، ایک کسی جو ہے نا سیاسی مجھے تبدیلی کہا جا رہا ہے میں ریپ اپ کروں، بڑا مطلب ہے وہ ہے سیاسی تبدیلی کے عوام کی بات کریں، معیشت کی بات کریں، عوام ممکن نہیں ہے. بہت بہت روٹی شکریہ کپڑا مکان کی بات کریں. ہما بقائی صاحبہ اور جناب سعید قائی صاحب. بات یہ ناظرین کے ہماری دلچسپ بات ہے کہ پاکستانی سیاست اور جمہوریت کی ٹوپی سے روز ایک نیا ہنگامہ برپا ہوتا ہے، لیکن وہ ہنگامہ جو ہے جو ہمارے شرکاء کی گفتگو کے مطابق وہ عوام کے حقوق کے حوالے سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ پتہ نہیں اشرافیہ کی اپنی لڑائی ہے. لیکن ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے تو ہمیں سیاسی استحکام چاہیے، مازرائی کا خاتمہ چاہیے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 10-12 برس سے نہیں ہے. عامر زیب کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.